تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے: اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اس کی تفسیر تو تفصیل طلب ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 121، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ اللہ پاک نے یہاں سے جنگ احد کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، جنگ احد کو بیان فرمایا ہے اور اس کو اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اسلام میں کئی جنگیں ہوئی ہے، ان جنگوں میں ایک جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ یہ کب پیش آئی اور کیا حالات ہوئے، اس کو میں اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور کچھ پیغام اور درس بھی دینا چاہوں گا۔ آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جنگ احد سے پہلے ایک اور جنگ ہوئی تھی مکہ اور مدینے کے بیچ میں، جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ ہم ہر مہینے کی 16 تاریخ کو اصحاب بدر کے ناموں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ اصحاب بدر صرف 313 نہتے مجاہدین تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار تھا، جن کے پاس کھانے پینے کے سامان بھی تھے، اور جنگجو ہاتھی بھی تھے، تلوار، ساری چیزیں مہیا تھیں۔ لیکن یہ نہتے مجاہدین تھے، باوجود اس کے 313 ہونے کے یہ 1000 پر بھاری ہو گئے۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ تعداد کم ہونے کے باوجود ان کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی اور ہمیں شکست ہوئی، مارے غصے کے ان لوگوں نے ایک بڑا لشکر لے کر مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جنگ بدر کے بعد۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کیا ہے، مدینۃ المنورہ میں ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں، جبل احد کہتے ہیں، وہاں پر آ کر کے ان لوگوں نے قیام کیا۔ 3 دن تک انہوں نے قیام کیا مدینے پر حملہ کرنے کی غرض سے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو نبی پاک نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور پہلی مرتبہ رئیس المنافقین، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کو بھی مشورے کے لیے بلایا گیا۔ اس سے پہلے کبھی اسے مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، چونکہ یہ بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ جو بظاہر مسلمان تھا، لیکن حقیقت میں نہ صرف منافق تھا بلکہ منافقین کا سردار تھا، اسے بھی مشورے کے لیے بلایا گیا۔ یہاں رک کر کے 2 جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ اس روایت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، جب حضور منافقین کے سردار کو بلا کر کے مشورہ کر سکتے ہیں، تو آج ہم جو ہے ترقی کی خاطر، کامیابی کے خاطر، کچھ پلان بنانے کی خاطر گستاخان رسول کو بلا کر کے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہابی دیوبندیوں کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں اور حضرات گرامی، بات دراصل یہ ہے، جو خصوصیت نبی کو ہے وہ خصوصیت ہم کو حاصل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو خصوصیت، اب جیسے ہمیں صرف اتنی اجازت ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن نبی کو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ کر سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، نہ دن کو کھاتے نہ رات کو کھاتے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے حضور کو مسلسل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو خود بھی روزہ رکھنے لگے، پریشانی ہونے لگی، تو سرکار نے فرمایا، منع کیا کہ ایسا مت کرو، میں بولوں تو ہی رکو، اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں خصوصیت جو حضور کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. یہی عبداللہ ابن ابی ہے. میں رک کر کے بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے, سارے منافقین کا سردار ہے. اس کے جنازے کی نماز کسی اور نے نہیں پڑھائی, میرے نبی نے پڑھائی. کس نے پڑھائی؟ میرے نبی نے. لیکن آج ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بدعقیدہ کی نماز جنازہ پڑھائیں, کسی گمراہ یا کسی گستاخ رسول کی نماز جنازہ ہم پڑھائیں. ہمیں اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. لیکن نبی نے اس کی نماز کی جنازہ پڑھائی. وجہ کیا تھی؟ میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کے ماتحت کم و پیش 700 لوگ رہتے ہیں جو اس کا پیچھا کرتے ہیں, اس کی جی حضوری کرتے ہیں, اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, اس کا کہا مانتے ہیں. حضور کو یقین تھا کہ اگر میں اس ایک کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو یہ 700 لوگ سچے دل سے توبہ کر کے پکے مسلمان بن جائیں گے. اور ہوا ایسے ہی کہ جب میرے نبی نے رئیس المنافقین, منافقین کے سردار کی نماز جنازہ پڑھائی تو جتنے اس کے پیچھے تھے ساروں نے دل میں یہی سوچا, یہ تو ہمیں زندگی بھر حضور سے دور کرتا رہا, لیکن حضور سے اتنا ملا ہوا تھا اندر سے کہ خود مصطفیٰ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. یہ کہہ کر کے 700 کے 700 افراد نے توبہ کر کے سچے دل سے کلمہ پڑھ کر کے پکے مسلمان ہو گئے. تو نبی کی خصوصیت تھی. خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کیا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو پہلی مرتبہ مشورے کے لیے بلایا گیا تھا, چونکہ جنگ بڑی ہونے والی تھی. سرکار نے مشورہ کیا, وہ احد کے پاس آ چکے ہیں بڑا لشکر لے کر, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن ابی اور مدینۃ المنورہ کے صحابہ نے یہ مشورہ دیا, یا رسول اللہ ہم مدینے میں رکیں, جب وہ مدینہ شہر پر حملہ کریں گے تو یہاں سے ہم ان کا دفاع کریں گے. یہ صحابہ نے مشورہ دیا مدینہ کے, اور عبداللہ ابن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا. کچھ صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم مدینے میں نہ رکیں بلکہ احد میں جا کر ہی ان کا جواب دیں گے. اور اسی پر صحابہ کرام نے اصرار بھی کیا. تو صحابہ کرام کے مشورے کو سرکار نے قبول فرمایا اور مدینے سے باہر جا کر, تاکہ عورتیں اور بچے جو ہے ان کے حملوں سے محفوظ رہیں, مدینے سے باہر جا کر ان کا جواب دینے کو آپ نے مناسب سمجھا. ٹھیک ہے, اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کتنے لوگوں کو لے کر نکلے؟ 1000 لوگوں کو. 1000 میں 700 پکے مسلمان تھے اور 300 منافقین تھے. یہی عبداللہ ابن ابی جب اس کو احساس ہوا کہ نبی نے میری بات کو اہمیت نہیں دی, میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر کے حملہ کریں گے, اور صحابہ کی باتوں کو انہوں نے اہمیت دی, تو اپنے 300 ساتھیوں کو سمجھا دیا جب کفاروں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے تم چھوڑ کر کے گھر چلے آ جانا, تاکہ مسلمانوں کو احساس ہو. ٹھیک ہے, اب یہ پورے چلے, اور جانے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس میدان اور اس پہاڑ کا جائزہ لیا, اور غالباً 70 سے زیادہ صحابہ کو احد پہاڑ کے ایک درے پر, ایک کونے پر کھڑا کیا, اور ارشاد فرمایا, سنیے اب میرے غور سے میرے جملوں کو. سارے صحابہ کو مخاطب کر کے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا 70 صحابہ کو, کہ تم یہیں کھڑے رہنا, ہمیں چاہے نیچے جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو, جب تک میں نہ کہوں نیچے اترنا نہیں. سرکار کے الفاظ یہ ہیں. کیا فرمایا نبی نے؟ چونکہ پہاڑ کے اوپر صحابہ ہیں اور جنگ نیچے کرنی ہے میدان میں, جب تک میں نہ کہوں, میری اجازت کے بغیر, میرے حکم کے بغیر اس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا, چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو. 70 سے زائد صحابہ کو سرکار نے یہاں کھڑا کیا. اب جنگ جو نا وہ شروع ہو گئی, اور اتنی زبردست جنگ ہوئی احد کی کہ کافروں کے پیر اکھڑ اور کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے, اور اپنا ساز و سامان, مال غنیمت, جانور چھوڑ کر کے دور تک کے بھاگ کر چلے گئے. تو اب یہ جو 70 صحابہ جو اوپر کھڑے تھے, انہوں نے یہ سوچا اب تو جنگ ختم ہو گئی, کفار تو بھاگ کر چلے گئے, اب چلو نیچے جا کر کے مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا, دیکھو حضور نے یہ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. تو دوسرے صحابہ نے یہ کہا, حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا جب تک جنگ نہ ہو تب تک نہیں اترنا, جنگ تو ختم ہو گئی, کفار تو بھاگ کر چلے گئے, اترو. سارے صحابہ نیچے اتر گئے, سارے صحابہ نیچے اتر گئے. حالانکہ سرکار نے منع فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں, لیکن خطے اجتہادی انہوں نے غور کیا, کہنے کا مطلب یہ تھا کہہ کر کے اتر. صحابہ رہے,
یہ جو کفار بھاگے تھے نا، ان بھاگنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور وہ جب بھاگ کر کے پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور انہوں نے دیکھا پہاڑ پورا خالی ہو چکا ہے، تو پیچھے سے پہاڑ اور ان 7 صحابہ کو شہید کیا. اور دیکھا صحابہ ہے اور اوپر سے تیر پھینک کر کے ان صحابہ کو انہوں نے شہید کیا. غالباً 70 سے زائد صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے، جو فتح سے، کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھی، وہ شکست میں تبدیل ہوئی. اور شکست میں تبدیل کیوں ہوئی؟ اللہ یا مفسرین کرام نے فرمایا بدر میں صحابہ نے نبی کی نافرمانی نہیں کی، کے باوجود اکثر پر غلبہ عطا فرمایا. ہونے کے باوجود، 700 ہونے کے باوجود، چونکہ 300 تو چلے جا چکے تھے، 700 ہونے کے باوجود اللہ پاک نے انہیں شکست عطا. یہ بتانا تھا کہ تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہاں شکست ہوئی ہے. تم نے، حالانکہ صحابہ نے جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کی تھی، ان کا وہ خطے تھا. خطے اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے غور کیا سرکار کے فرمانے کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے نیچے نہیں اترنا. اور جنگ تو ختم ہو گئی، کفار تو بھاگ کر چلے گئے، اب نیچے اترنا چاہیے. اس بنیاد پر وہ نیچے اتر گئے تو جو جنگ کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. سوچیے آپ، پتھر کھا کر، مکہ والوں کے طعن و تشنیع سن کر، مکہ والوں کے ظلم و بربریت کو برداشت کر کے ان صحابہ کو میرے نبی نے تیار کیا تھا. ہزاروں غم، ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے میرے نبی نے ان تک اسلام کو پہنچایا تھا اور انہیں اسلام کا سپہ سالار، مرد قلندر، مرد مجاہد اور پکا زبردست سپاہی بنایا تھا. 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی. حضرت امیر حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے. کون ہے امیر حمزہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہیں، خاص چچا. حضور کے 10 یا 11 چچا ہیں. 10 یا 11 چچا میں صرف 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت امیر حمزہ. اور عباس اور حضرت امیر حمزہ بہت ہی مشفق، مہربان اور بے محبت کرنے والے چچا ہیں یہ دونوں. حضرت امیر حمزہ نے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے. ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ بڑا زبردست ہے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا جہاں طواف کرتے نا، اسی کے بازو پہاڑ ہے، غالباً صفا یا جبل ابو قبیس پر. صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو جہل وہاں سے گزرا اور اس ابو جہل نے، اس مردود اور ملعون نے میرے نبی کو پہلی بات تو بری بری باتیں کہی، گالیاں بکی، اور پھر ایک پتھر اٹھا کر کے حضور کو مارا جس سے حضور زخمی ہو گئے. آقا کریم زخمی ہو گئے. سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے حضرت امیر حمزہ چچا ہے، ابھی اسلام نہیں لایا. کسی نے کہا حمزہ پتا بھی ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے انہیں زخمی کیا ہے. امیر حمزہ اپنے بھتیجے محمد کی محبت میں سیدھا کے گھر گئے اور اس کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ اس کو زخمی کر دیا، خون سے لہولا اور کر کے مارا. پھر بھتیجے محمد کے پاس گئے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، اس لیے کہ میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا ہے، بہت مارا ہے، زخمی کر دیا ہے، خون بہ رہا ہے. سرکار نے فرمایا میرے چچا حمزہ، مجھے ان باتوں سے قطعاً کوئی خوشی نہیں ہوتی. پھر چچا امیر حمزہ نے پوچھا تو کس بات سے تو خوش ہوگا؟ کہا چچا آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا تب میں خوش ہو جاؤں گا. حضرت امیر حمزہ نے کہا میرے بھتیجے محمد، اگر کلمہ پڑھنے سے تو خوش ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کر خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. یہ اسلام لے آئے. وہ ان کو جنگ احد میں اور کتنا خطرناک اور دردناک انداز میں شہید کیا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا. مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے اور باضابطہ چیر کر کلیجہ نکال کر کلیجہ کچا حضور کو دکھا کر کے چبایا گیا. اسی جنگ احد میں ایک چھوٹی سی خطا، حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں. اب میں بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا. صحابہ خطے اجتہادی کی بنیاد پر نیچے اتر گئے. حضور کی نافرمانی ہوئی، کتنا بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے.
حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ آج ہمارے علماء فرماتے ہیں صحابہ اگر خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر اگر نافرمانی ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آج ہم نبی کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں، اگر ہماری ماں بہن کے سروں سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے، موب لنچنگ کر کے ہمارے مسلم بھائی کو مارا جاتا ہے۔ ابھی نیا ویڈیو ہے کہ ایک بدتمیز آدمی اس پر پیشاب کر رہا ہے اور دو لوگ مل کر کے جو ہے وہ مسلمان ہے اس سے اپنی خدمت کروا رہے ہیں، پیر دبواتے ہیں اور پھر بہت کچھ کروا رہے ہیں۔ میرے اندر وہ الفاظ نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں، یہ سب تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ درسوں پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے علماء پر، ہماری ماں بہن بیٹیوں پر حملہ، کوئی تعجب نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ صحابہ سے ایک خطا ہوئی تو اتنا نقصان، یا نافرمانی کر رہے ہیں، اگر نقصان ہوتا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے اس چیز کو۔ علماء کی صحابہ سے ایک خطا حضور کے نقصان کتنا ہوا؟ 70 صحابہ کی جانیں گئی، امیر حمزہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آج ہمارا یہاں نقصان ہو رہا ہے، بات نہیں کہ حکومت کس کی ہے، کون سی ہے، کی ہے کہ ہم حضور کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس نافرمانی کی سزا مل رہی ہے، اس نافرمانی کے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ پاک اس آیت میں بتانا یہ چاہ رہا ہے بدر میں ان 313 نے نبی کی نافرمانی نہیں کی، 313 نہتے موجود، ہزاروں پر ہم نے 700 ہونے کے باوجود شکست ہوئی کہ نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پتہ نافرمانی ہوتی رہی ہماری زندگی میں تو مشکلات تو آئیں گے، نافرمانی ہوتی رہی قیامتیں ہمارے دروازے پر دستک دیں گے، ہوتی رہی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں سروں پر بادل کی طرح منڈلاتے ہوں گے، ہوتی رہی ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، نبی کے نافرمانی ہوتی رہی چین سکون کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر یہ سب چاہتے ہیں کہ نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں نبی کے فرامین کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے، یہ بہت تفصیل طلب ہے لیکن میں نے اس کو اپنے انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب بات آپ کو بتاؤں، اتنا نقصان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہوئے، لیکن حضور کو بھی دیکھیں نا کتنا پیار ہے، اللہ کو بھی کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ حضور نے بڑی تکلیفیں کاٹ کر کے ان صحابہ کو تیار کیا تھا، حضور بڑے بے چین، بڑے بے قرار، کتنا نقصان ہوا۔ جو جنگ کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھی شکست میں تبدیل ہو گئی، اتنے صحابہ مارے گئے۔ میرے چچا صحابہ نے جب محسوس کیا کہ حضور ہم سے خفا ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آقا کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے اور اتنے شرمسار اور اتنے افسردہ کہ آقا کی بارگاہ میں چہرہ نہیں اٹھاتے، صحابہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، محبوب ان سے خطا ہونی تھی سو ہو گئی، فاعف عنہم، محبوب انہیں معاف کر دیں، محبوب انہیں معاف کر دیں۔ کیا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ قرآن نازل فرما دی محبوب انسان، سرکار نے فرمایا دیکھو تمہاری وجہ سے اتنا نقصان ہوا، اتنی جانیں چلے گی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر بھی صحابہ نے محسوس کیا ابھی بھی حضور کے دل پر کچھ بوجھ ہے، نقصان بڑا، پھر بھی اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، محبوب یہ آپ کے غلاموں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو، آپ معاف بھی کر دیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور سلسلے میں ان سے مشورہ کر لیں کہ میرے غلاموں بتاؤ ہمیں کل کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا، اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو بس اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معاف بھی کیا اور مجھے بتاؤ کہ کل سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا تو صحابہ خوش ہو گئے،
वक़ास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुआफ़ फरमा दिया है। यहाँ से दो बातें समझ में आई, नबी की नाफरमानी करेंगे तो नुकसान होगा, और दूसरी बात यह है मुआफ़ करने से आदमी छोटा नहीं होता, उसकी इज्जत बल्कि अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद फरमा देता है। नबी ने मुआफ़ किया, और फिर मेरे आका ने मिशकात शरीफ की हदीस से पाक के फरमाया, अगर झुक जाने से, तवाज़ो इख्तियार, मुआफ़ी मांगने से इज्जत अगर, तो मुझ मोहम्मद से क़यामत के दिन उसका बदला ले लेना। यहाँ हाल ये है कि बीवी शौहर के सामने झुकने को तैयार नहीं, छोटा बड़े झुकने को तैयार नहीं, बेटा माँ बाप झुकने को तैयार नहीं, छोटा भाई तैयार नहीं, माफी मांगने को तैयार, हर एक की गर्दन अकड़ी हुई नजर आ रही है, हर किब्र और गुरूर में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप झुक जाएं, माफी मांग लें, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती, इज्जत को बढ़ा देता है। और फिर अगर किसी शख्स से माफी मांगी जाए तो सामने वाले पर जरूरी है कि वो माफी, अगर मैंने किसी से माफी मांगी, फॉर एग्जांपल एक जैद है, मैंने उससे माफी मांगी, भाई मुझसे गलती होगी माफ कर दो, मुझे माफ कर दे, और अगर वो करता तो उसके लिए मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, सुनिए। नबी ने फरमाया अगर किसी से माफी मांगी जाए तो जरूरी है कि वो, और अगर वो माफ नहीं करता उससे कह दो कि क़यामत के दिन मुझसे शफात की उम्मीद ना रखे। एक रिवायत तो ये है, कौन हुजूर की शफात नहीं चाहता, हर कोई हुजूर की शफात का मोहताज है, हर कोई चाहता है कि हुजूर शफात फरमा और जन्नत में दाखिल फरमा दें। और क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आबे कौसर हमें अता फरमाए और हम पेट भर करके वो पानी पिए। और कुछ रिवायतों में ऐसा है कि माफ़ी अगर किसी से मांगी जाए और वो माफ़ ना कर दे तो उससे कहो कि वो आबे कौसर पर मुझसे मुलाकात ना करें। सोचिए, आप बीवी किसी शौहर से माफ़ी मांगती, देख एक बार माफ़ किया ना, अब इसके बाद कुछ करोगी तो सिर्फ दो जुमले बोल दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी को नख बना दूंगा, तुम्हें तबाही पहुंचा दूंगा। ना बाप माफ़ करने को तैयार, ना उस्ताद माफ़ करने को तैयार, ना वालिदैन माफ़ करने को तैयार, ना शौहर माफ़ करने को तैयार। माफ़ कीजिए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़े बड़े पापियों को माफ़ किया है, बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है। जनाब हिंदा या जनाब वहशी, जिन्होंने जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था ना, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे नबी ने कोई सज़ा नहीं दी, कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इतना फरमाते कि तुम जब भी महफिल में आओ तो किनारे बैठो, इसलिए कि तुम पर नजर पड़ती है ना तो मुझे मेरे चाचा का चबाया हुआ कलेजा याद आता है। मेरे नबी पर क्या किया? नबी का फरमान है कि दीन की राह में जितना मुझे सताया गया है किसी और नबी को इतना नहीं सताया गया। हालांकि अंबिया कराम को कत्ल किया गया, शहीद किया, जनाब ज़करिया और यहया को बावजूद इसके मेरे नबी का फरमान है जितना मुझे सताया गया, जितना मुझे अजियतें पहुंचाई गई, दीन की राह में किसी और नहीं सताया गया। आज अगर इमाम सताए जाते हैं, उलमा मुख्तदियों के जुल्म का निशाना बनते हैं, तो उलमा ये नबी की सुन्नत समझ करके खामोश बैठ जाते हैं। मस्जिद के इमाम नबी की सुन्नत के सुकूत इख्तियार करते हैं कि दीन की राह में तो सब सताए जाएंगे। क्या इमाम आज़म नहीं सताए गए? इमाम अहमद इब्न हंबल नहीं सताए गए? इमाम शाफी नहीं सताए गए? इमाम फाजिल बरेलवी अहमद रजा नहीं सताए गए? बल्कि आपका तो फरमान है चारों तरफ है दीन के दुश्मन, बीच में है तन्हा मेरा रजा। किसी शायर का एक कौल भी है, शेर तो दीन के राह जाएंगे। आज अगर किसी मस्जिद का इमाम मुक्तदियों के जुल्म और सितम का निशाना तो सता हम कहां ठहरे हैं? और जिस पर वो ये करे कि हाँ ये नबी की सुन्नत है, इस राह में तकलीफ उठाना मैं इसको बर्दाश्त करता हूं नबी की सुन्नत समझकर। मक्का ने इतना 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 नबी को कि मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन जब हुजूर मक्का पर मुजरिम की हैसियत से सामने खड़े हैं, मेरे नबी ने फरमाया लोगों
تم نے ہمیں بہت ستایا، ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا، ہم پر کھانا پانی بند کیا، ہمارے کو آگ میں جلا، ہمارے تم نے کانٹے بچھائے، ہمارے تم نے اونٹ کی گندی اوجڑیاں ڈالی، اور شاب ابی طالب میں تم نے ہمیں بند کیا، اور خرید و فروخت سے لوگوں کو اتنا ستایا چھوڑ کیا، تو یہ کہ تم نے ہمیں دیوانہ کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، اور نہ معلوم کیا۔ آج بادشاہ حکومت کی حیثیت سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا جائے؟ میرے نبی چاہتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک کو قتل کر سکتے تھے۔ سارے مکہ والوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے خیر ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ وہی فرماؤں گا جو اپنے بھائیوں کے بارے میں سنایا تھا، کر کے آزاد کر دیتا ہوں۔ کیا، اور حضور کے اسی اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر تو کئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور معاف کر رہے ہیں اتنے ستانے والوں کو، ہم بیوی کو نہیں معاف کر سکتے؟ ہم ماں باپ ہو کر اولاد کو نہیں معاف کر سکتے؟ ہم بھائی نہیں کر سکتے؟ خدا را معاف کیجئے گا، کہیں آپ کی ناراضگی انہیں جہنم تک نہ لے جائے، کہیں آپ کی دشمنی، آپ کا بغض، آپ کا حسد، آپ کی کدورت، آپ کی نفرت انہیں اللہ کے عذاب کا شکار، اللہ قہر کا شکار۔ بھائی ناراض ہے معاف کر دیں، بیٹے سے ناراض ہو، آپ ماں باپ ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں نا، معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ہاں، بڑا آدمی معاف کرتا ہے تو سمجھ جاؤ آپ کا دل بہت، آپ اگر وسیع الذہن ہوتے، کشادہ اگر ہوتی، معاف کرنا سیکھتے تھے، اس لیے کہ خدا سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ گنہگاروں کو معاف نہیں کرتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے پاپیوں کو میرے رب نے معاف کیا ہے، کتنے رب نے معاف کیا، بلکہ 70 عائد بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کو رب نے معاف کیا ہے۔ حضرت جناب دہیہ کلبی کا کنٹرول 70 قبائل پر تھا، سردار تھے، 70 سے زائد بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا انہوں نے، لیکن ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے تو رب نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سرکار رونے لگے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ نبی نے فرمایا انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے رب نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے کیا وعدہ کیا، میرے یہ جو آنسو ہیں خوشی کے آنسو ہیں، میرا وہ امتی جو پیدائش سے لے کر موت تک اسی کلمے پر میرے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کر کے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ وہ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرتا ہے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مزدور سے کوئی غلطی ہو گئی، ارے پھر تو سوچو مت، غصہ ہمارا 7ویں آسمان پر، نکال دیا ہم نے مزدور کو، گندی گندی گالیاں ہم نے دے دی۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، آج کے درس قرآن میں 2 پیغام لے کر کے جائیں۔ حضور کی نافرمانی کرو گے تو سزا بھگتنی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سزا تو ملے گی، قرار ختم ہو، سکون کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور ایک تو یہ ہے، تو ہمیں نافرمانی نہیں کرنی بلکہ فرما برداری کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو عملی جامہ پہنانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، جیسے نبی نے ان صحابہ کو معاف کیا اور اللہ نے جیسے معاف کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔